بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 26 یعنی 26 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 10 یعنی 10 انشاءاللہ آج ہم یہ رکوع پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ اور پھر اس رکوع کی تفسیر اور اس سے ملنے والے علمی اسباق انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، سل اصل میں تھا اسأل، سأل یسأل سوال کرنا، اور امر بنے گا اسأل، جیسے نصر ینصر سے انصر، تو اسأل کو جو ہے نا سل بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسأل کو کیا کیا کہ اسل بنا دیا، اصل میں اسأل تھا اس کو پڑھا اسل، حمزہ کو حذف کر دیا اسل۔ جب اسل کر دیا تو پہلا حرف چونکہ متحرک ہو چکا ہے، زبر آ گئی، تو اس لیے شروع میں حمزہ کو غائب کر دیا۔ میں نے بتایا تھا نا امر میں اگر پہلا حرف میں زبر زیر پیش ہوتا ہے تو پھر شروع میں حمزہ نہیں آتی آرڈر کا صیغہ بناتے ہوئے، تو اسل سے بن گیا سل۔ سل یعنی پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کم کا معنی تو کتنی ہی، یہ سوال کے لیے بھی آتا ہے خبر کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے کوئی شخص پوچھتا ہے کم درہمن عندک، کتنے درہم ہیں تمہارے پاس، اور اس معنی میں بھی آتا ہے کم من درہمن، کتنے ہی درہم یعنی بہت سارے۔ جیسے آتا ہے نا قرآن میں کم من قریۃ اہلکناہا، کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دیں، تو یعنی کبھی سوال کے معنی میں آئے گا، کبھی سوال ہوگا، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے، کتنے کا لفظ کبھی تو سوال کے لیے آتا ہے، کتنے پیسے ہیں بھائی، اور پھر بھائی کتنے ہی پیسے ہیں اس کے پاس، تو یعنی بہت پیسے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ یہاں پر کم سوال کے لیے نہیں ہے بلکہ خبر دینے کے لیے، کم آتیناہم، کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں، من آیتن یعنی آیتیں۔ یہ جو من کا لفظ ہے نا، جب یہ کسی ایسی چیز کے بعد واقع ہو رہا ہو جس چیز کا مطلب پتہ نہ ہو، تو پھر اس من کو من بیانیہ کہتے ہیں، یعنی اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ جیسے قرآن میں ابھی جو ہم نے پڑھا آتینا، آتینا اکرمنا کی طرح، کم آتینا، کتنی ہی دی ہیں ہم نے ان کو، اب سمجھ میں نہیں آ رہا نا کیا دی ہیں، تو پھر من کے ذریعے بیان آئے گا، من آیتن یعنی نشانیاں، بینتن واضح۔ تو اب لفظی ترجمہ کیا ہوا اس کا، سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیتن بینہ، کتنی ہی ہم نے ان کو نشانیاں دی تھیں واضح، یعنی اسلام کے اور حضرت موسیٰ کے اور اللہ کے برحق ہونے کی کتنی ساری ہم نے ان کو واضح نشانیاں دی تھیں۔ اور ومن یبدل، اور من وہ شخص، یبدل، بدل یبدل تبدیلا، تبدیل کرنا، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو بھی تبدیل کرے گا اللہ کی نعمت کو، من بعد ما، بعد اس کے کہ جاءت ہو، وہ نعمت اس کے پاس آئی، اس کے بعد کوئی نعمت کو تبدیل کرے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، زُيِّنَ زَيَّنَ یُزَيِّنُ تزییناً، سبح یسبح تسبیحاً کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے مزین کرنا، زینت سے نکلا ہے، بہت آسان لفظ ہے، پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے۔ زُيِّنَ، مزین کر دی گئی ہے، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، کیا مزین کر دی گئی ہے، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، وَيَسْخَرُونَ، اور یہ تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سخیرہ یسخرو کا معنی ہوتا ہے تمسخر۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مزاح اور ایک ہوتا ہے مذاق۔ مزاح تو ایک سنت عمل ہے، کسی کے ساتھ ایسی تفریح کی بات کرنا جس سے وہ خوش ہو جائے، اور ایک ہوتا ہے مذاق، کسی کا مذاق اڑانا، تو یہ تمسخر مذاق اڑانے کو کہتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ، اور یہ تمسخر کرتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، لوگوں کا جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جو متقی ہیں، فوقہم یوم القیامہ، ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، یعنی دنیا میں تو یہ مغلوب ہیں لیکن قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ان سے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق، اور اللہ تعالیٰ یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ کان الناس امتاً واحدتاً، تھے لوگ ایک امت، فبعث اللہ، فا کا معنی تو، باعث کا معنی بھیجا، فبعث اللہ، بھیجا اللہ نے، النبیین، پیغمبروں کو، مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ مبشر، بشر یبشر، سبح یسبح کی طرح،
منذر انذر ینذر انذارا اکرم یکرم اکرامن کی طرح ڈرانے والے، یعنی ہم نے پیغمبروں کو بھیجا اس طور پر کہ وہ خوشخبریاں دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب کو، بالحقی ٹھیک طور پر، حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ تاکہ وہ پیغمبر یا وہ کتاب دونوں مراد ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان، فی ما ان چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں وہ لوگ، فیہ جس میں، یعنی جن چیزوں میں لوگوں کا اختلاف تھا تو اللہ نے کتاب نازل کر دی تاکہ وہ کتاب اس اختلاف کو ختم کر دے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس کتاب میں، إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، انہی لوگوں نے اختلاف کیا، اوتوہ، اوتو اصل میں تھا اوتیو، اکریمو کی طرح، تو اس کو پڑھا جاتا ہے اوتو، یعنی اکریمو کا معنی اکرام کیے گئے وہ سب، تو اوتو کا معنی دیے گئے وہ سب، اوتوہ ضمیر سے مراد ہے کتاب، اختلاف نہیں کیا اس کتاب میں الا مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جن کو وہ کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما بعد اس کے کہ جاءتہم البینات ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، بغیم بینہم آپس کی نفرتوں کی وجہ سے، یعنی کتاب سے جو انہوں نے اختلاف کیا کوئی حق کی بیس پہ نہیں تھا، بلکہ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ آپس میں نفرتیں اور ذاتی عداوتیں جس کی بیس پر انہوں نے، بغین بینہم کا مطلب یاد کر لیں کہ آپس میں ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اختلاف کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ پس اللہ نے رہنمائی کر دی، الَّذِينَ ان لوگوں کی آمنو جو ایمان لائے، ہدایت کی کس چیز کی، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ اس چیز میں ہدایت دی، اختلفوا فِيهِ جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اب وہ چیز میں ابہام ہے، کس میں اختلاف کر رہے تھے، تو من الحق یعنی حق میں، یعنی جس حق میں وہ اختلاف کر رہے تھے تو اللہ نے اس حق کی طرف رہنمائی کر دی ایمان والوں کی، ایمان والوں کو بتا دیا حق کیا ہے باطل کیا ہے، بِإِذْنِهِ اللہ نے اپنے حکم سے یہ کام کیا، اللہ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو اس چیز کی طرف ہدایت دے دی جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے، یعنی حق میں اختلاف کر رہے تھے تو اللہ نے اس حق میں رہنمائی کر دی ایمان والوں کی، ان کو بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ واللہ یہدی اور بے شک اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم کیا تم نے سمجھا ہوا ہے، حسبہ یحسبو کا معنی گمان کرنا، ام کا معنی کیا تم نے سمجھ رکھا ہے، ان تدخلو کہ تم جنت میں، تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم اور نہیں آئی ابھی تک تمہارے پاس، اتا یا یاتیو اس کا معنی ہوتا ہے آنا، میں نے شاید گردانوں کے شروع میں آپ کو بتایا تھا، ایک ہوتا ہے لم یضرب اس نے نہیں مارا، اور ایک ہوتا ہے لما یضرب اس کا معنی اس نے ابھی تک نہیں مارا ہے، تو یعنی یہ کام ابھی تک اس نے کیا ہی نہیں ہے، تو لما کا معنی یہ ہوتا ہے بعض دفعہ، تو یہاں بھی یہی معنی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم اور ابھی تک تمہارے پاس آئی ہی نہیں ہے، مثل الذین ان لوگوں کی مثال، خلو من قبلکم، خلا یخلو کا معنی ہوتا ہے گزر جانا، خلا و یخلو تھا اصل میں، تو خلو تھا ضربو کی طرح اس کو خلو پڑھا جاتا ہے، ابھی تک حالانکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال آئی ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی ان کے جیسے حالات تو تمہارے اوپر ابھی گزرے ہی نہیں ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو پچھلے لوگوں کے حالات کیا تھے آگے بیان کیا جا رہا ہے، مستہم اصل میں تھا ماساست ضربت کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے چھونا، مس چھونے کو کہتے ہیں نا، چھونا یا کسی چیز کو پہنچ جانا، تو مستہم البأساء ان کو پہنچی تھی پریشانی، والضراء اور نقصان، بأسا اور ذرہ دونوں ایک ہی یعنی چیز کو کہتے ہیں، بأسا کا معنی بھی تنگی اور ذرہ ضرر سے نکلا ہے نقصان، یعنی ان کو تنگیاں اور نقصانات پہنچے تھے، تو بعض علماء نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں، بعض نے کہا بأسا کا معنی ہے جنگ، ذرہ کا معنی ہے جسمانی بیماری، بعض نے کہا، لیکن یہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ مشکلات اور پریشانیاں، تو ایسے ہی قرآن میں بہت سارے الفاظ مترادف ہیں، مترادف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے تقریباً ایک جیسے میننگ ہے، تو بأسا و ذرہ ان کو مشکلات اور پریشانیاں آئیں، وزلزلوا زلزلہ یزلزلو زلزالن کا معنی ہوتا ہے زلزلے میں ڈالنا اور کسی کو یعنی مشکلات میں ڈالنا، تو زلزلو یہ پیسو وائس ہے، اور ان کو
ان کو یعنی ہلا دیا گیا. زلزلہ اردو میں جو زلزلہ نہیں ہوتا زمین ہلنے لگتی ہے وہ بالکل اسی سے نکلا ہے. وزلزلوا اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا. حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول رسول کہنے لگے والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ کب ہے اللہ کی مدد. یعنی پچھلی امتوں کو اتنا ہم نے آزمایا اور ایسا ان کو ہم نے ہلا کر رکھا ہے کہ وہ چیخ اٹھے تھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی. متی نصر اللہ کب ہے اللہ کی مدد. الا خبردار سنو ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی ان کو پھر یہ کہا جاتا تھا کہ خبردار اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یسألونک یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون کیا چیز خرچ کریں یہ. انفق ینفق انفاقا خرچ کرنا. قل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے فللوالدین تو وہ والدین کے لیے ہے والاقربین اور تمہارے قریبی رشتہ داروں کے لیے. اقرب کا معنی ہوتا ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب. افعلو ہے نا اس میں تفضیل ہے کمپیریٹیو ہے. تو کیا مطلب جو دوسروں کے مقابلے میں تمہارا زیادہ قریب ہے تو وہ قریب ہونے کی بیس پہ تمہارے مال کا زیادہ حقدار ہے. جتنا جو قریب ہوگا اس پہ اتنا تمہیں خرچ کرنا ہے. والاقربین اور قرابت داروں پہ یعنی صرف اس کا معنی قرابت دار نہیں ہے یاد رکھیں کیونکہ کمپیریٹیو ڈگری ہے تو اس میں اقرب ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب. تو اس میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ رشتہ داروں کا جتنا قرب ہوگا اس بیس پہ ان پہ خرچ زیادہ ہوگا. ہم لوگ اس آیت کا ترجمہ سادہ کر دیتے ہیں رشتہ داروں پہ خرچ کرو تو رشتہ دار تو دور کے بھی ہوتے ہیں قریب کے بھی ہوتے ہیں. تو اقرب جو ہے نا جو زیادہ قریب ہیں وہ کون ہے پھر میں انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گا. والیتاما اور یتیموں پہ خرچ کرو. والمساکین اور مسکینوں پہ خرچ کرو. وابن السبیل ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں مسافروں پہ خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر اور جو کچھ تم کرو گے خیر کا کام فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. کتب علیکم القتال فرض کر دیا گیا ہے تم پر قتال لڑائی کرنا جنگ کرنا جہاد کرنا. کتبہ کا معنی بتایا نا لفظی معنی تو ہوتا ہے لکھنا لیکن اس سے مراد ہوتی ہے فرض کرنا کیونکہ جو چیز قانون بنا کے فرض کر دی جاتی ہے وہ ریٹن میں لایا جاتا ہے. تو قرآن کنایات اور وہی زبان استعمال کرتا ہے وہی محاورے استعمال کرتا ہے جو عام لوگوں میں رائج ہوں تاکہ لوگوں کو انہی کی زبان میں بات سمجھائی جا سکے. جیسے لوگ آج کل کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں تو یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں تو مطلب یہ کہ میں یہ پکی بات ہے میں اس سے رجوع نہیں کروں گا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا عَسَىٰ کا معنی ہوتا ہے امید ہے. جیسے کہتے ہیں نا عَسَىٰ زَیدٌ أَن يَرْجِعَ ہو سکتا ہے زید واپس آ جائے رجوع کر لے. تو عَسَىٰ امید ہے اس بات کا امکان ہے ان تکرہو کہ تم کراہت رکھو ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ اور یہ بھی پاسبل ہے انگلش میں کہتے ہیں نا مے بی یہ بھی ممکن ہے ان تحبوا شیئن کہ تم کسی چیز سے محبت کرو چاہو. احب یحب احبب یحبب کی طرح محبت کرنا اکرم یکرم کی طرح یہ بھی پاسبل ہے کہ تم کسی چیز کو چاہو یعنی چاہتے ہو کہ مل جائے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے. یہ ہو گیا جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی گرامر. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیات چل رہی ہیں 26واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا 10واں رکوع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خطاب کیا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھیں اب وہ نعمتیں تمہاری طرف ٹرانسفر ہو رہی ہیں. انہوں نے نعمت کی ناقدری کی ہے تم نے ناقدری نہیں کرنی. تو اللہ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل آپ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھیں کم آتیناہم من آیۃ بینہ کتنی واضح ہم نے ان کو نشانیاں دی تھیں اس دین کے برحق ہونے کی. کیونکہ مدینہ میں تو ٹاکرا جو تھا نا وہ انہی سے پڑ رہا تھا یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اور بار بار اسلام کی مخالفت کر رہے تھے اور اسلام پہ اعتراضات کر رہے تھے معجزات ماننے سے انکار کر رہے تھے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے برحق ہونے کے بھی تو ہم نے کتنے دلائل ان کو دیے تھے ان کے پیغمبروں کے برحق ہونے کے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. سل بنی اسرائیل سے آپ پوچھئے کتنی ہم نے ان کو نشانیاں دی تھیں
ومن یبدل نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے گا بعد من بعد ما جاءت، بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کو مل جائے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سخت عذاب والا ہے۔ نعمت کی تبدیلی کیا کہتے ہیں؟ یعنی نعمت کے تقاضوں کو تبدیل کر دینا۔ نعمت تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کسی کے پاس نعمت آ رہی ہے وہ تو رکھے گا اس کو، یعنی اس کے جو تقاضے تھے ان کو پورا نہ کرنا۔ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دیں، موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر دیے، ناشکری کی انہوں نے، اور تورات دی، اس پر عمل کرنے سے، شروع میں تو ماننے سے انکار کر دیا کہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے، من و سلوہ اترا، اس کی ناشکری کی، تو اس کے واقعات قرآن میں بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کی پھر حکومت بھی ملی ان کو اتنی بڑی، اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، تو جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے گا، یعنی نعمت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، وہ پھر نعمتیں چھین بھی لیتا ہے، جیسے کہ ان سے پھر اللہ نے وہ نعمتیں چھین لی جو روحانی نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھیں۔ جسمانی تو بہت ہیں ان کے پاس، آج معاشی ترقی بہت ہے، سب کچھ ہے، روحانی نعمتیں نہیں ہیں ان کے پاس، اور وہ جسمانی نعمت پر جو فخر کر رہے ہیں اس کا جواب اگلی آیتوں میں ہے کہ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، فرمایا کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، یعنی دنیا کی نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں بہت، آج بھی بہت زیادہ معاشی ترقی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے دھوکے میں نہ ہو، کیونکہ دنیا کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ مزین کا لفظ بڑا جامع ہے، دیکھیں زینت اسے کہتے ہیں کہ کوئی حقیقت میں خوبصورت ہو یا نہ ہو، آپ نے میک اپ کر کے اور ڈسٹمپر لگا کے اور زیور سے آراستہ کر کے اس کو خوبصورت بنا دیا ہو، جیسے بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں نا، کوئی بھی چڑیل جیسی بھی خاتون چلی جائے تو وہ ایسا جناب ڈسٹمپر کر کے اس کو بنا دیتے ہیں خوبصورت۔ تو مزین کا معنی حقیقت میں خوبصورت ہو یا نہ ہو، دیکھنے میں کوئی چیز اچھی لگتی ہو۔ تو اللہ نے اس دنیا کے بارے میں اور بھی جگہوں پہ قرآن میں فرمایا کہ دنیا مزین ہے۔ مزین کا مطلب یہ اتنی حقیقت میں ہے نہیں جتنی نظر آتی ہے، تو یہ کافر لوگ اس سے دھوکے میں آتے ہیں۔ تو حقیقت میں اتنی خوبصورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ موت ہے، فنا ہونے والی چیزیں، آپ خود مر جائیں گے، آپ کے زوال آتے دیر نہیں لگتا آپ کے اوپر، اور آخرت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کے ظاہری ترقی اور ظاہری مال و دولت اور معاشی ترقی اور اکنامیکلی جو اتنے مضبوط ہیں، اس کو دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ، کیونکہ ان کافروں کے لیے اللہ نے اس دنیا کو مزین کر دیا، ان کو یہ بہت اچھی لگتی ہے یہ دنیا، یہ موت کو بھول چکے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، اور اسی دنیا پہ فخر کر کے یہ کرتے کیا ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے کا تمسخر کرتے ہیں۔ بلال حبشی تھے اس وقت جن کا مذاق اڑاتے تھے، اور صحابہ میں اکثریت تو غریب تھی، غریب صحابہ کی تھی، مالدار تو بہت کم تھے، اور یہ کام آج بھی ہو رہا ہے، تو غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، فرمایا جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کو فالو کرتے ہیں، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے۔ تو اس لیے اس سے دھوکے مت کھاؤ۔ رہا یہ مسئلہ کہ ان کو اللہ نے روزی اتنی کیوں دی ہوئی ہے، تو آگے اس کا جواب دیا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دے دیتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے، یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اس سے یعنی یہ گویا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ روزی مل گئی تو اب وہ نیک ہے اللہ کی نظر میں، وہ آخرت میں بھی جنت میں جائے گا، یہ اس کی علامت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ کا اصول کچھ اور ہے، آخرت میں اصول کچھ اور، دنیا میں نافرمانوں کو بھی زیادہ مل سکتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت پر تھے۔ اصل میں انسان جب اپنے حالات کو دیکھتا ہے نا کہ اتنے سارے غیر مسلم ہیں، اتنے سارے لوگ قرآن کے منکر ہیں، اتنے سارے لوگ نافرمان ہیں، تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم معاذ اللہ بے وقوف ہیں، ہم شاید بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور پہلے تو دنیا میں سارے برے ہی ہوتے تھے، کچھ نیک لوگ بعد میں دنیا میں آئے ہیں۔ اور ظاہر ہے انسانیت کی ابتدا جہاں سے ہوئی تھی تو وہ انسانیت کی نیچر تھی، اور نیچر جو ہے نا یہ حق اور باطل میں تمییز کا ایک بہت بڑا پیمانہ ہے، یعنی جو نیچرل لائف پر ہے وہ اصل برحق ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا کیا جا سکتا تھا اور آج بھی کیا جاتا ہے کہ اصل میں انسان جو تھے وہ سب ایسے ہی غیر مہذب لوگ تھے، اور بت پرستی بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور مذہب تو بہت بعد میں آئے ہیں، لوگ جو پیغمبر پیدا ہوئے تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ میں ایک ماہر نفسیات کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نکاح کی تاریخ جو ہے نا 4000 سال پرانی ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں تھا۔ تو یہ فضول قسم کی ایک دم بیہودہ قسم کی تحقیق ہے، بس گوروں سے کوئی بھی کچھ بھی تحقیق مل جائے نا، حالانکہ وہ گوروں کی تحقیق نہیں ہوتی، وہ ایک تھیوری ہوتی ہے،
اس کو ہمارے ہاں ماہر نفسیات بھی، بعض ماہر نفسیات وہ بھی تحقیق کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان ماہر نفسیات سے کوئی پوچھے کہ اگر 4000 سال پرانی ہے نکاح، اس سے پہلے نکاح نہیں تھا، تو ساری دنیا میں کیا گول میز کانفرنس ہوئی تھی کہ بیٹھ کے سب نے اتفاق کر لیا کہ ہم نکاح کو پروموٹ کر رہے ہیں اور بغیر نکاح کے ہم زندگی نہیں گزاریں گے؟ تو یہ لوگوں کو کس نے جمع کیا؟ جبکہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح قدیم ہے، 4000 سال نہیں، جب سے آدم علیہ السلام دنیا سے آئے نکاح اس وقت سے ہے. زنا بعد میں آیا ہے، پہلے نکاح تھا. اور ماہر نفسیات کیا رپورٹ پیش کر رہے ہیں؟ پہلے زنا تھا، بعد میں نکاح کا رواج ہوا ہے. اب آپ دیکھیں دنیا جب جتنی ترقی کر رہی ہے، نکاح ختم ہو رہا ہے دنیا میں. تو یہ کیا بات ہے کہ جب ترقی نہیں تھی تو اس وقت نکاح تھا، اس وقت زنا تھا، پھر ساری دنیا پھر نکاح پہ آئی اور پھر نکاح سے ہٹ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے لوگ برحق تھے، صحیح مذہب پہ تھے، توحید پر تھے، نکاح پر قائم تھے. بعد میں یہ برائیاں پھیلی ہیں کیونکہ انسانیت کی ابتدا پیغمبر سے ہوئی ہے. اسی بات کو اللہ نے بیان کیا، کان الناس امۃ واحدہ، ساری انسانیت ایک امت پر تھی، سب کے طور طریقے ایک تھے، سب کا عقیدہ ایک تھا، اور وہ عقیدہ توحید پر تھا. کیونکہ آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، اماں حوا ان کی زوجہ تھیں، اور ان کی آگے جو نسل ہے وہ سب ایک دین پر تھے جس کو اسلام کہا جا سکتا ہے، اور جس کو عقائد جن کے تھے توحید کے، اور پیغمبروں پر ایمان تھا ان کا. سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، زنا معاشرے میں برا سمجھا جاتا تھا. یعنی پہلے دنیا اچھی تھی، تہذیب یافتہ تھی. فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے بھیجا پیغمبروں کو، مبشرین و منذرین. یعنی اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کام ہوا کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا جو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے اور ڈرایا کرتے تھے. یعنی اس سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے کہ پھر لوگ خراب ہو گئے. پہلے برحق تھے، ایک ہی مذہب پہ تھے، عقیدے سب کے صحیح تھے، اعمال سب کے درست تھے. لوگ خراب ہو گئے جس کے نتیجے میں اللہ نے پھر تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اختلاف پیدا ہوا. پھر اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا جو پیغمبر خوشخبریاں بھی سناتے تھے، ڈراتے بھی تھے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جو شروع میں انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے وہ سب نیک لوگ تھے. ایسا نہیں ہے کہ شرک پہلے تھا بعد میں توحید کا نظام آیا، یا پہلے لوگ زنا کرتے تھے بعد میں نکاح کا نظام آیا، یا پہلے لوگ برے تھے بعد میں نیک بنے. نہ نہ نہ، انسانیت کی ابتدا جب ہوئی ہے تو اصل پرہیزگاری تھی، نیک لوگ تھے، سب فطرت پہ قائم تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے بھیجا پیغمبروں کو. اس سے پہلے جملہ محذوف ہے، یعنی لوگ خراب ہونا شروع ہوئے. اگلا جملہ پچھلے محذوف جملے پر دلالت کر رہا ہے. فبعث اللہ النبیین، لوگ خراب ہونا شروع ہوئے تو پھر اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، مبشرین جو اچھے لوگوں کو خوشخبریاں سناتے، ومنذرین اور برے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے. وانزل معہم الکتاب، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی. سب پیغمبروں کے ساتھ نہیں، یعنی بعض پیغمبروں کے ساتھ. تو قرآن میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ کوئی کام اگر بعض کے ساتھ بھی ہوا ہو تو اللہ پوری جماعت کی طرف منسوب کر دیتا ہے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں پیغمبروں میں فرق نہیں ہے، کیونکہ سارے پیغمبر ایک ہی دعوت لے کر آتے ہیں. تو فی الجملہ، اس کو اردو میں یوں کہا جاتا ہے کہ فی الجملہ پیغمبروں کو کتاب ملی ہے، یعنی پیغمبروں کے ساتھ کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی نازل کی، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی حق کو لے کر وہ کتابیں آتی تھیں. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان وہ کتاب فیصلہ کر دے، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان چیزوں میں جن میں لوگوں کا اختلاف ہو رہا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کے بعد سے تو لوگ سب نیک پرہیزگار بن کے زندگی گزارتے رہے، اور اس کے بعد جب ان میں اختلاف پیدا ہوتا تھا، کچھ شرک کی طرف جاتے، کچھ توحید پر قائم رہتے، کچھ بری رسومات آتی، تو اللہ وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو بھیجتے رہتے. اور بعض پیغمبروں کے ساتھ اللہ کتاب بھی نازل کرتے تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور پیغمبر جب دنیا سے جائیں تو وہ کتاب ان کے درمیان موجود رہے جو حق اور باطل کو بتاتی رہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، لیکن اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا، الا، مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی. کیا مطلب؟ پہلا جو لفظ ہے نا کہ کتاب تاکہ فیصلہ کر دے ان مسائل میں جن میں لوگوں میں اختلاف ہے، تو یہاں اختلاف سے مراد ہے کتاب سے اختلاف نہیں، بلکہ جو آپس میں ان کے اختلافات تھے، شرک اور توحید سے متعلق یا دوسرے مسائل سے متعلق. تو کتابیں نازل ہوئیں تاکہ وہ کتابیں فیصلہ کر دیں، حق کو بیان کر دیں، بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اگلا جو جملہ ہے وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور اس کتاب میں اختلاف نہیں ہوا، تو اس سے مراد ہے خود کتاب ہی میں اختلاف. اختلاف کا مطلب کہ اللہ نے جب کتابیں نازل کیں تاکہ لوگوں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے، تو اس کتاب ہی سے بعض لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا.
یعنی کتاب کو ہی ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ پہلے والے اختلاف میں اور دوسرے اختلاف میں فرق ہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا. کتاب میں اختلاف یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کتاب کو مانیں اور کچھ کتاب کو نہ مانیں. تو یعنی بہت سے لوگوں نے کتاب ہی کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ اللہ نے پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کیں تاکہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں. یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. اب بجائے مسائل حل ہونے کے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، خود اس کتاب کا انکار بہت سے لوگ کر دیتے ہیں، ہم مانتے ہی نہیں اس کتاب کو، ان پیغمبر ہی کو ہم نہیں مانتے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے اوتوہ، جن کو کتاب دی گئی تھی. دیکھیں کتاب تو پوری امت کو ملتی ہے، لیکن کتاب کے جو اولین مخاطب ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں اور جن میں عقل دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. پہلے وہ کتاب پڑھتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو کتاب کے اولین مخاطب تھے، یعنی پڑھے لکھے لوگ اور صاحب فراست لوگ، انہی نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، انہی نے ہی اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا. جیسے کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو قوم کے ذہین لوگ ہوتے تھے اور قوم کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے یا جو اہل کتاب ہوتے تھے، جو جانتے تھے کہ کتابوں کے سلسلے چل رہے ہیں اور پچھلے نبی اگلے نبی کی بشارت دے کر گئے ہیں، ایسے پڑھے لکھے لوگ ہی اس کتاب میں اختلاف کرنے لگتے تھے. من بعد ما جاءتهم البینات. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب پڑھے لکھے لوگ اگر اختلاف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ کتابیں ہو سکتا ہے مشکوک ہوں، ہو سکتا ہے وہ سچے پیغمبر نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا نا 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 نا، ان کم بختوں نے جو اختلاف کیا تھا نا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، یعنی واضح روشن دلائل آ چکے تھے اللہ کی طرف سے کہ یہ کتاب برحق ہے اور جس پیغمبر پر نازل ہو رہی وہ پیغمبر بھی برحق ہیں. اس کے باوجود ان اہل فراست نے اور اہل علم نے کتاب کو ماننے سے انکار کیا. اے اللہ پھر انکار کیوں کیا جب دلائل بھی آ چکے تھے اور یہ تھے بھی اہل علم؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا بغیم بینہم، آپس کی ضد اور ہٹ دھرمی، بغض کی وجہ سے. کیونکہ جب آپ حق مانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو حق کے ساتھ ساتھ اہل حق کو بھی ماننا پڑتا ہے. جب آپ اہل حق کو مانتے ہیں تو کل آپ نے پھر ان کو فالو بھی کرنا ہے، تو اس سے آپ کی دکانیں بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کو کوئی ذاتی بغض ہو جاتا ہے کسی سے، وہ حق بھی بیان کرے تو آپ کو برا لگتا ہے، اور آپ سے جس کو عشق اور محبت ہے وہ غلط بھی بیان کرے تو آپ کو اچھا لگتا ہے. تو یہ آج بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ذاتی دشمنیوں کی بیس پہ مسلک پرستی، فرقہ پرستی، دوسرے کو نہ ماننا، یہ سب چیزیں اس آیت کے تحت داخل ہیں. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا پس اللہ نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، یعنی جو کتابوں پر ایمان لانے والے تھے اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس چیز کی ہدایت دے دی جس میں لوگ اختلاف کر رہے تھے، من الحق یعنی حق سے، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے. کیا مطلب؟ کہ جو ہٹ دھرمی کا شکار نہ ہوئے، دلائل کو دیکھ کر اس کتاب پر ایمان لے آئے، تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ان کو ہدایت مل گئی. کن مسائل میں؟ جن مسائل میں وہ کنفیوژن کا شکار تھے، جن مسائل میں لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا تھا، تو وہ کتاب پڑھ کر ان کو کم از کم تسلی ہو گئی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو یہ اللہ نے اپنے حکم سے اہل ایمان کو نوازا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. لیکن قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتا اسی کو ہے جو خود بھی ہدایت چاہتا ہو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، چونکہ یہ بیان سارا اسی پہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے مشکلات، اور صحابہ کرام مشکلات میں مسلسل گھرے ہوئے تھے ہر طرف سے. یعنی 3 جماعتیں تو مسلسل ٹینشن دیتی تھیں، ایک مشرکین مکہ جو اپنی قوم تھی، ایک یہودی اور ایک عیسائی. تو اللہ نے صحابہ، اور پھر غربت، معاشی بدحالی، یہ ساری چیزوں سے صحابہ گزر رہے تھے. اللہ نے فرمایا ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ مثالیں، یعنی وہ حالات تو آئے نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ گزر چکے ہیں. وہ کیا حالات تھے؟ مستہم الباساء والضراء، اتنی ٹینشنیں اور پریشانیاں ان کو ملی ہیں، وزلزلوا، اور اس طرح سے ان کو ہلایا گیا ہے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ خود پیغمبر اور جو پیغمبر کے ساتھ ایمان لانے والے تھے وہ بھی پکار اٹھے، خود پیغمبر جو ہے نا وہ بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی پیغمبر خود اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ ہم بہت تھک چکے ہیں، بہت آزمائشوں میں آ چکے ہیں، اب تو اپنی مدد کب بھیجے گا. الا ان نصر اللہ قریب،
فرمایا جب یہ حالت پر پیغمبر اور ان کے امتی پہنچتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اس وقت ہماری طرف سے وحی آتی تھی کہ خبردار سنو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو اللہ صحابہ کرام کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ تم پر بھی ایسے حالات آئیں گے، اور جو کہ آئے صحابہ کرام پر، اور پھر اللہ نے مدد کی۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیں، اس پر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک وہ سارے حالات سے نہ گزرو جن سے پچھلی امتیں گزری ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کچھ ہم جیسے کمزور ایمان والا ڈر جائے کہ اچھا بھائی ابھی تو بڑی بڑی آزمائشیں ہم پر بھی آنے والی ہیں، اور وہ سارے حالات سے جن سے صحابہ گزرے ہم بھی گزریں گے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہاں جنت سے مراد اعلیٰ درجے کی جنت ہے جس میں صحابہ کرام داخل ہوئے ہیں۔ مطلق جنت جو ہے نا اس کے لیے اتنی زیادہ آزمائشیں ضروری نہیں ہیں، کیونکہ صحابہ کرام ہی کے دور میں جب صحابہ کو غلبہ نصیب ہوا اور اسلام دنیا میں پھیل گیا تو تابعین پر پھر یہ آزمائشیں نہیں آئی ہیں، حالانکہ وہ بھی بڑے نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے، اور امت نے ان کو بھی اسلاف مانا ہے، اور ان کے حالات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جبکہ ان پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں۔ تو اس لیے علماء نے بیان کیا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ اتنی شدید ترین آزمائشیں ہر ایک پر آئیں گی، البتہ یہ ضرور ہے کہ اعلیٰ درجے کی جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں کا معیار الگ ہے، کم درجے کی جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں کا معیار الگ ہے، تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں تو آئیں گی۔ ہاں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں پچھلی امتوں میں بھی سب پر شدید آزمائشیں نہیں آئی ہیں، شروع میں آئیں لیکن بعد والوں پر کم آزمائشیں آئی ہیں۔ تو اس لیے اس علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ آزمائش تو آئے گی، پچھلی امتوں کی طرح ہمارے اوپر بھی۔ تو پچھلی امتوں میں جیسے زیادہ آزمائشیں بھی آئیں کم بھی آئیں، تو اس امت میں بھی زیادہ بھی آئیں گی کم بھی آئیں گی۔ اور ادنا درجے کی آزمائش جو ہر مسلمان کو جو جھیلنا پڑتی ہے وہ ہے اسے بات بات پر اپنے نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں نیند قربان کرنی پڑتی ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ آزمائشوں کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، پھر جس نوعیت کی آزمائش ہوگی اسی نوعیت کی جنت۔ تو چونکہ یہاں براہ راست صحابہ کو خطاب ہے تو ان کے لیے جنت الفردوس ہے، اس لیے اللہ نے بتایا کہ تمہیں پھر ایسی آزمائشیں آئیں گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اب جنت الفردوس میں جا ہی نہیں سکتے کیونکہ ایسی آزمائشیں تو ہم نہیں جھیل سکتے۔ تو یاد رکھیں اللہ کی طرف سے اگر ایسے فتنے نہ بھی آئیں تو عبادت کی کثرت کر کے اور نیکیوں کی کثرت کر کے بھی انسان اونچے درجات میں جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے جنت الفردوس کا دروازہ بھی قیامت تک کے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کیونکہ صحابہ کرام جب یہ سنتے تھے نا کہ آزمائشوں کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے تو آپ کو پتہ ہے خرچ کرنا بھی ایک آزمائش ہے۔ ان کا ذہن فوراً جاتا تھا بھئی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہمارا ذہن نہیں جاتا اس طرف۔ اگر کوئی آزمائش کی بات بھی ہوتی ہے نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے پیسے بچاؤ، باقی کام بہت کیے جاتے ہیں آج کل۔ تو صحابہ کرام کا ذہن جاتا تھا بھئی اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، اللہ نے فرمایا جو بھی تم خیر خرچ کرو تو والدین پر خرچ کرو۔ کیا مطلب؟ یہاں بھی جواب سوال کے مطابق نہیں ہے، اس میں بھی وہ بلاغت ہے کہ بھئی جو خرچ کرنا ہے کتنا خرچ کرنا ہے یہ تو تمہارا حوصلہ ہے۔ جو زکوٰۃ ہے وہ تو ہم نے بتا دی ہے، سال میں 2.5% ہے، قربانی فطرہ وہ تو سب بتا دیے، لیکن اس کے علاوہ اگر تم اضافی خرچ کرنا چاہتے ہو تو یہ نہ پوچھو کہ کیا خرچ کریں، بلکہ یہ پوچھو کس پہ خرچ کریں، کیا خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے۔ اس میں اللہ نے کوئی لگا بندہ ضابطہ بیان نہیں کیا، یہ لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیا بھائی جس کو جنت میں جتنا آگے جانے کا شوق ہے اور جس کا جیسا توکل ہے اس کے حساب سے خرچ کرے گا وہ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ اللہ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر، جو بھی خیر خرچ کرو، چھوڑو اس بحث میں نہیں پڑو گے کیا خرچ کرنا ہے، جو بھی خرچ کرنا ہے فللوالدین، تو سب سے پہلے اس کا حقدار تمہارے والدین ہیں، والدین پہ خرچ کرنا ہے، والاقربین، اور قریب ترین رشتہ دار، یعنی والدین کے بعد جو سب سے قریبی در قریبی ہوگا وہ تمہارے مال کا سب سے زیادہ حقدار ہے، والیتامى، پھر جو یتیم لوگ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، والمساکین، پھر عام غریب مسکین لوگ وہ حقدار ہیں، وابن السبیل، اور مسافر پہ بھی خرچ کرنے کا حکم ہے، وہ بیچارہ اپنے مال سے دور ہوتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اللہ نے فرمایا دیکھو تم خرچ کرو کیونکہ تم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے جانتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے دے کے اگر تمہارے بائیں کو بھی پتہ نہیں چل رہا اللہ کو پتہ چل رہا ہے، اس لیے خرچ کرنا سیکھو، اور اللہ نے تمہیں مصارف بتا دیے ان پہ خرچ کیا کرو۔ تو اس میں
کچھ تو صدقات واجبہ ہیں. صدقہ واجبہ کہتے ہیں وہ صدقے جو آپ پر شرعاً لازم ہو جاتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے وہ واجب صدقہ ہے، اور فطرانہ ہے عید الفطر میں وہ واجب صدقہ ہے. اسی طرح منت مانی آپ نے کہ میرا یہ کام، زبان سے منت ہوتی ہے، یاد رکھیں دل میں نہیں ہوتی. میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ اتنے پیسے خرچ کروں گا یا کروں گی، اور آپ کا کام ہو گیا، تو یہ منت. یہ تینوں قسمیں کہلاتی ہیں صدقہ واجبہ کی. تو یاد رکھیں یہ صدقہ واجبہ والدین پر اور اولاد پہ خرچ نہیں کر سکتے. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. اس کی وجہ یہ کہ یہ واجب صدقہ ایسی چیز ہے کہ اگر شوہر بیوی کو دے گا تو اس کا فائدہ پھر شوہر ہی کو ہوتا ہے، کیونکہ شوہر پر تو ویسے ہی لازم ہے بیوی پہ خرچ کرے وہ. اور اگر آپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں تو بھی اپنا ہی فائدہ ہے. اس لیے فقہاء نے بیان کیا اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو یا پوتے نواسوں کو آپ صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے، یعنی زکوٰۃ، فطرانہ اور منت کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ نہیں دے سکتے آپ. اسی طرح کوئی رقم واجب التصدق ہوتی ہے، جیسے بینک سے آپ نے سود کی رقم نکالی، وہ بھی واجب التصدق ہے، ثواب کی نیت کے بغیر آپ کو صدقہ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ اس میں بھی بعض فقہاء اس کے قائل ہیں کہ والدین کو اور اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے آپ، اور نہ بیوی کو دے سکتے، نہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بھانجی ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، ساس ہے، سسر ہے، ان سب کو آپ صدقہ واجبہ دے سکتے ہیں، بلکہ زیادہ ثواب ہے دوسروں کی نسبت ان کو دینا. یہاں جو بیان ہو رہا ہے یہ عام صدقات کا ذکر ہے، تبھی قرآن نے کہا جو خرچ کرو تمہاری مرضی، لیکن یہاں خرچ کرو. تو ان میں سب سے پہلے والدین. تو یاد رکھیں والدین اگر محتاج ہوں تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ ان پہ خرچ کریں، تو وہ تو پھر واجب ہو جائے گا آپ کے اوپر. یہ بات یہ چل رہی ہے اگر محتاج نہیں ہے. اگر محتاج نہیں ہے تو پھر دوسروں کی نسبت سب سے پہلے نفلی صدقے میں اپنے والدین کا حق بنتا ہے. اور اگر محتاج ہوں تو بھی سب سے پہلے اپنے والدین کا حق بنتا ہے، لیکن پھر وہ آپ پر واجب ہو جائے گا، نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. لیکن نارملی جو شریعت کا بنایا ہوا اصول ہے وہ بھی سمجھ لیں آپ کہ اگر آپ کے والدین محتاج نہیں ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آپ کے والد صاحب جاب کر رہے ہیں یا اچھا بزنس ہے اور ان کی ارننگ آ رہی ہے، تو پھر شریعت میں سب سے پہلے آپ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کا آپ کو حکم ہے. کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدأ بمن تعول، خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے اہل و عیال میں، جو تمہارے ماتحت ہیں، یعنی جو تمہارے ظاہر ہے تمہارے زیر نگرانی ہے، جس میں بیوی اور بچے. اور قرآن نے بھی اس کو دوسرے مقامات پہ تفصیل سے بیان کیا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیوی کا جو خرچہ ہے وہ مرد کے ذمے ہے، شوہر کے ذمے. تو بیوی اگر مالدار بھی ہو تو بھی آپ کے ذمے اس کا خرچہ ہے. والدین اگر مالدار ہوں تو پھر آپ کے ذمے خرچہ نہیں ہے، لیکن بیوی اگر مالدار بھی ہو تو بھی آپ کے ذمے اس کا نان نفقہ آپ ہی کے ذمے آتا ہے. تو اس لیے یہاں نفلی صدقات کا ذکر ہے کہ جو صدقہ واجب ہے، جو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیے. لیکن اگر اضافی آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا حق اپنے والدین کا، پھر اپنے قریب ترین رشتہ داروں کا، جو جتنا قریب ہوگا اس کو دینا چاہیے، پھر یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو. وما تفعلوا من خیر، اللہ نے ترغیب دی ہے بھائی کچھ بھی کرو گے اللہ جانتا ہے اس کا اجر تمہیں دنیا میں دے گا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، چونکہ اللہ نے آزمائشوں کا ذکر کیا نا پچھلی آیتوں میں، آزمائشیں تم پر آئیں گی. انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش جہاد بھی ہے. خرچ کرنا اور جہاد کرنا یہ دونوں بڑے مشکل کام ہیں. ایک میں مال جاتا ہے، ایک میں جان جاتی ہے. باقی عبادتوں میں اتنا مال نہیں جا رہا ہوتا اور جان بھی نہیں جا رہی ہوتی، لیکن جہاد ایسی چیز ہے جس میں آپ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض ہے، وہو کرہ لکم، اور اللہ نے قتال کا لفظ استعمال کیا، جہاد کا نہیں. اس لیے کہ ممکن ہے کوئی فلاسفر جو ہے بعد میں پیدا ہو اور وہ جہاد کیا یہ جہد سے نکلا ہے، مشقت سے نکلا ہے اور ٹینشن سے نکلا ہے، تو کوئی بھی ٹینشن والا کام جہاد ہے. تو اس لیے اللہ نے قتال کا لفظ ذکر کر دیا تاکہ کوئی جہاد کا انکار نہ کر سکے. فرمایا تم پر قتال یعنی قتل و قتال، لڑنا فرض ہے، وہو کرہ لکم، حالانکہ تم اس عمل کو پسند نہیں کرتے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، لیکن اللہ تسلی دے رہے ہیں ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. تم جہاد کو پسند نہیں کرتے، کون چاہتا ہے بارڈر پہ جا کے لڑے اور پھر جان گوائے، کوئی معذور ہو رہے ہیں، کوئی نابینا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں جو بارڈر پہ جو بیچارے فوجی لڑ رہے ہوتے ہیں کیا کیا حالات ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، قید ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں ذاتی طور پر یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، لیکن عین ممکن ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہو.
وہ بہتری کیا ہے جہاد میں؟ فتح بھی ملتی ہے، اس سے عزت ملتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، اس کے علاوہ آخرت کے نفع تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوا قیامت کے دن اس کا زخم بہہ رہا ہوگا، یعنی ایک عزت اور شان کے ساتھ آئے گا اللہ سے ملاقات کے لیے، اور اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا، صحیح حدیث ہے، یعنی وریحہ مسک، فرمایا کہ اس کا رنگت لونہ لون دم، اس کی رنگت خون کی رنگت ہوگی، اور اس کی خوشبو مشک جیسی خوشبو ہوگی۔ میں نے شہداء کے خون کی خوشبو الحمدللہ اپنی ناک سے سونگھی ہے۔ تو یہ جو درجات شہیدوں کو ملتے ہیں اور زخمیوں کو ملتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے تمہارے لیے بہتر ہیں کہ تم جہاد کو ناپسند کر رہے ہو، لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، خیر ہے، قومی لحاظ سے بھی تمہاری انفرادی فائدہ بھی اس میں ہے کہ تم زخمی جب ہوتے ہو تو اس پہ جو اجر ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کے سارے گناہ اللہ پہلے معاف کرتا ہے۔ تو اسلام میں شہادت سے بڑی کوئی موت نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، فرمایا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے نقصان ہو۔ تم پسند کرتے ہو کہ جہاد وہاد نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں تمہارا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ تم آخرت کے فضائل سے محروم ہو جاؤ گے، تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، قوم تمہاری ذلت اور پستی میں چلی جائے گی، بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ تو اپنے علم کو اللہ کے علم کے آگے ڈال دو، اللہ جیسے جیسے تمہیں کہہ رہا ہے ویسے ویسے کر لو۔ یہ تو اس رکوع کی تفسیر ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس رکوع میں جو ہمیں علمی اسباق ملتے ہیں نمبر وار انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔